لأهله والصلاة على أهلهم بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق وإنه لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون صلوات بواد توجہ بات شروع کی جائے. سورہ صافات سے ایک آیت پڑھی میں نے. خدا نے کسی کا نام لیے بغیر کچھ باکمال لوگوں کا مکالمہ درج فرمایا ہے اس آیت میں. فرمایا کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہا کرتے ہیں ما منا الا لہو مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. ہم میں سے ہر ایک کا اللہ کے ہاں مقام معین ہے اور ہم ہی حقیقت میں صف باندھ کے عبادت کرنے والے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ اور ہم ہی حقیقت میں تسبیح پڑھنے والے ہیں. غور فرمایا یہ کوئی عام دعویٰ ہے؟ یعنی نبی صاحب ایسا ہے ایک شخص کہتا ہے میں عالم ہوں اور ایک کہتا ہے میں ہی عالم ہوں. یعنی پہلے نے خالی خولی علم کا دعویٰ کیا اور دوسرے نے نفی کر دی کہ بس میں ہی عالم ہوں میرے بغیر کوئی نہیں. تو یہ کون ہے صاحبان کمال جو کہتے ہیں ہم ہی تسبیح پڑھنے والے ہیں؟ اللہ وہ جتنے بھی ہیں تعداد میں وہی ہیں تسبیح پڑھنے والے. اور پھر اگر ان کے دعوے میں کوئی کجی ہوتی تو خدا آیت نہ بناتا. سمجھ میں آئی بات؟ آیت مقام امتنان و مدح پر ذکر ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ دعوی داروں نے جو بھی کہا سچ بھی کہا. ایک بات کہوں تو پھر وہ جتنے بھی ہیں تھوڑے ہیں یا زیادہ وہ وہی ہیں حقیقت میں تسبیح والے. پھر اس کے علاوہ جو بھی تسبیح پڑھے گا وہ چاہے غضنفر ہوگا یا آدم وہ ان سے تسبیح سننے کے بعد پڑھے گا. اللہ اللہ اللہ. اور آؤ تفسیر صافی سے تفسیر ابو حمزہ شمالی تک مذہب اہل بیت کی ہر تفسیر پکار پکار کے کہہ رہی ہے. سرکار صادق فرماتے ہیں فرمایا دنیا والو یہ ہم ہیں
ہم میں سے ہر ایک کا مقام اللہ کے ہاں معین ہے. کیا بات کہاں تھی بھلا؟ فرمایا ہم ہیں کہ جس کا مقام نگاہ الہی میں معین ہے. ہم میں سے ہر ایک کی عبادت، ہر ایک کی معرفت، تدبیر عالم میں ہم میں سے ہر ایک کا اختیار اللہ کے ہاں معلوم ہے کہ ہم میں سے کون کیا کرے گا. اور یہ ہم ہی ہیں جو صف والے ہیں، ہم ہی ہیں. اللہ اکبر. علمنا الملائکۃ والنبیین التسبیح والتہلیل ولولانا ما در التسبیح والتہلیل. فرمایا تم کون ہو؟ جبریل سے سلسائل تک سارے فرشتے، آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں نے تسبیح بھی ہم سے سیکھی. اور تحلیل بھی ہم سے سیکھی. چلے تو نہیں گئے ہو؟ تسبیح، تحلیل میں ہوں تھوڑا پڑھا ہوا. ہاں تو کہیں کہیں جب میں پھنس جاؤں تو میری مدد کر دینا. تحلیل کسے کہتے ہیں؟ نہیں، ایک آواز تو میرے کانوں تک آئی ہے صحیح. بھئی لا الہ الا اللہ کو، اس کے پڑھنے کو تحلیل کہتے ہیں. سبحان اللہ کہنے کو تسبیح کہتے ہیں. الحمدللہ کہنے کو تحمید کہتے ہیں. اللہ اکبر کہنے کو تکبیر کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ویسے یہ ساری بھی تسبیح کہلاتی ہے مگر الگ الگ تشریح اس طرح ہے. تو تحلیل ہے لا الہ الا اللہ. میرا مولا فرما رہا ہے فرشتوں نے، نبیوں نے، رسولوں نے لا الہ الا اللہ ہم سے سیکھا. جو لا الہ الا اللہ نہ پڑھے وہ کیا ہوتا ہے؟ مشرک ہوتا ہے. جو لا الہ الا اللہ نہ پڑھے وہ مشرک ہوتا ہے. اور جن کے کرم اور تعلیم نے تیرے باپ آدم کو شرک سے بچایا انہی کی برابری کرے. جن کے بغیر لا الہ الا اللہ کی خبر انبیاء کو نہ ہو. ان کے لیے عبادتوں کی حدیں تو مقرر کرے گا. ہم ہی ہیں تسبیح پڑھنے والے. ہم نہ ہوتے کہاں ہوتی تسبیح. اور ہاں
آج کی مجلس میں یہ شرح کر ہی دوں تاکہ پھر آنے والی مجالس میں آسانی رہے۔ اصل میں یہ جو 4 جملے تھے نا، انہی کو تسبیحات اربع کا نام دیا گیا ہے۔ یہ تو میرے خیال سے سب جانتے ہو۔ تسبیحات اربع کون سے جملے؟ شاباش، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ، یہ ہے تسبیحات اربع۔ اس کی تاریخ جانتے ہو؟ باخدا خوشی ہوئی اسی دلیری سے اگر علماء سے پوچھا جاتا تو آج یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتے۔ ہاں، نہ پوچھنے کا ہی تو ہاں صلہ ہے جو بھگت رہے ہم۔ سر اٹھانا، نقوی صاحب ممبر کی قسم، برسوں کے مطالعے کے بعد جو گوہر حقیقت میرے ہاتھ لگا، اور اس وقت بھی 200 سے بھی زیادہ کتابوں کا جوہر ہے جو میں آپ کو لمحوں میں منتقل کرنے لگا ہوں۔ ہر شخص اپنے اپنے صحیفہ دل پہ نقش کرے۔ میرے برسوں لگے تھے، اور پھر میں منبر سے یہ کہنے کے قابل ہوا۔ بات اتنی ہے، بیٹھے یہی رہو، چشم تصور سے زکند لگاؤ، اگر کر سکتے ہو تو اس عالم میں جاؤ جب نہ زمین تھی، نہ زمان، نہ مکین، نہ مکان، نہ عرش، نہ آسمان، بس یزدان اور 14 کا خاندان۔ اور اب اسے لفظوں میں نہیں سمجھایا جا سکتا، وقت ہے نہیں کہ میں سرحدیں بناؤں، زمین و زمان نہیں، کچھ بھی نہیں، ابھی عرش تک نہیں، بس کبریائی کی تنہائی تھی، محمد والے محمد کی بادشاہی تھی، وحدت کی خلوت تھی، ان کی سلطنت تھی۔ اللہ نے اپنی ذات کا ان پہ جلوہ پھینکا۔ جو نور واحد تھا وہ شاہ کے رضوی 5 پیکروں میں بدل گیا۔ 2 منٹ میرا ساتھ دینا اور بے شک پھر منہ دوسری طرف کر لینا۔ تھے حقیقت واحدہ، اور پھر کتنی تصویریں بن گئیں؟ 5۔ اب چونکہ تجلی یہ ذات تھی، 5 نے صف بنائی، قطار بنائی، آگے خاندان کا بڑا، مجھے نہیں پتا کس کے سر سے گزر جائے گا، کس کے سینے دل میں اترے گا، پیچھے دوسرے نمبر والا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور ان 4 کے اوپر چادر بن کے کوئی خاتون۔ جبلت ہے اہالیان لاہور۔ مثال کے طور پر بجلی چمکے نا
تو کبھی محفل میں اگر آپ بیٹھے ہوں تو تجربہ کر لینا، جتنے منہ اتنے فکرے، جتنے شخص اتنے رد عمل۔ کسی کی آنکھیں چندیا جائیں گی، کوئی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لے گا، کوئی کہے گا واہ جی واہ۔ کوئی کہے گا یا اللہ خیر، ہے نا ایسا؟ اب تجلی ذات تھی نقوی صاحب، اور 5 افراد ہیں، بڑے کے منہ سے نکلا سبحان اللہ۔ سمجھ میں آگئی بات دوستو؟ جیتے رہو ہزاروں سالوں تک۔ بڑے نے کہا سبحان اللہ، فوراً بلا فاصل چھوٹے کی زبان سے نکلا الحمدللہ۔ لازمت الحمدللہ۔ اور ظاہر بھی جس نے الحمدللہ کہا تھا اس کے بڑے بیٹے کے لبوں پہ مچلا لا الہ الا اللہ۔ لازمت اللہ۔ اور اچانک جعفر نقوی چھوٹے کی آواز آئی اللہ اکبر۔ نے اب تو بات کھولی چکی، تیرے رسول نے کہا سبحان اللہ، تیرے مولا علی نے کہا الحمدللہ، تیرے آقا حسن نے کہا لا الہ الا اللہ، سلطان کربلا نے کہا اللہ اکبر۔ یہ 4 تسبیحیں 4 مردوں کے منہ سے نکلی، 5ویں پردادار تھی، اس اکیلی نے کیا کہا سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ اکبر والے پائے سے نظام حیات کو وابستہ کیا۔ اب پتہ نہیں میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں یا آبادی میں، سبحان اللہ سے ایک عرش کا پایا بھی اور نظام خلق، الحمدللہ سے عرش کا ایک پایا بھی اور نظام رزق، لا الہ الا اللہ سے ایک عرش کا پایا بھی اور نظام موت، اللہ اکبر سے 4تھا پایا بھی اور نظام حیات۔ نقوی صاحب یہی وجہ ہے فطرت سے لے کر شریعت تک جہاں جاؤ۔ اور اچھا یہ بھی بتا دوں، کائنات میں چاہے کروڑوں نظام ہیں، ان 4 کے اندر ہیں۔ جتنے نظام بھی بنا لو، اصل 4 ہیں، اسی سے نکلتے ہیں۔ اور دیکھو فطرت بھی ہے، شریعت بھی ہے۔ ایک دفعہ ذرا دہراؤ تاکہ میں اگلی بات کہہ سکوں۔ سبحان اللہ سے کون سا نظام وابستہ ہے؟ الحمدللہ سے، لا الہ الا اللہ سے، اللہ اکبر سے۔ دیکھو انسان کی فطرت نہیں، جب بھی تخلیق کے عجائبات نظر آئیں منہ سے خود بخود نکلتا ہے سبحان اللہ۔ رک جاؤ، جہاں
جہاں فطرت کے عجائبات، تخلیق کے عجائبات نظر آئیں، فطرت ہے، منہ سے نکلتا ہے سبحان اللہ، جب معدے میں رزق اترے منہ سے نکلتا ہے الحمدللہ۔ یہ فطرت بھی ہے، شریعت بھی۔ چھوڑ دو، تم مجھے تھکے ہوئے لگ رہے ہو آج۔ عجائبات تخلیق کو دیکھو، فطرت کہتی ہے سبحان اللہ جی۔ اور جب پیٹ بھر جائے شریعت بھی کہتی ہے، فطرت بھی کہتی ہے الحمدللہ۔ اور جب کوئی مرنے لگے ہلا ہلا کے کہتے ہو مرنے لگے ہو، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ عجائبات تخلیق کو دیکھا جائے، کوئی اچھی چیز، اللہ کی کاریگری کا کوئی نمونہ، سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ جی 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 جی۔ اب یہ سبحان اللہ کی جو زنجیر بن گئی ہے قیامت تک، یہ بھیک کس نے دی؟ پیٹ بھرے، علی کو مانے یا بھونکے الحمدللہ کہے گا۔ جیتے رہو جو بھی ہے، کیوں ظہیر بھائی؟ علی سے نمک حلالی کرے یا نمک حرامی، لیکن فطرت و شریعت دونوں متفق ہیں کہ پیٹ بھر جائے تو کہو الحمدللہ، کوئی نعمت عطا ہو الحمدللہ، مرتے وقت لا الہ الا اللہ، زندگی ملے تو خود لگتا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ اب یہ یہاں نہ صحیح، میری تقریر کے بعد گھروں جب جا کے رات کو سو جاؤ بستر پہ کروٹوں کے سلسلوں میں سوچئے گا ضرور، یہ کائنات ظاہر ہوئی اسی، یہ عرش کے جو چار پائے ہیں نا، انہی کے ساتھ جو نظام چار وابستہ ہیں، اسی پہ چل رہی ہے، اسی پہ قائم ہے، اسی پہ دائم ہے۔ اور یہ نظام بنا کس سے؟ ان چار جملوں سے جو ان چار ہستیوں نے بولے،
جن کے جملوں کی خیرات پر تو زندہ ہے. کس ترازو میں تولے گا انہیں؟ اور نقوی صاحب نہیں، میں تم سے راضی ہوں. میرا اللہ میرا مولا تم سے راضی ہو. اگر تھک گئے ہو تو باقی کل. ویسے تو تسبیح کے حقائق اتنے ہیں. ہاں میں اگر کہوں گا کہ کتنے ہیں تو پھر شاید تم مبالغہ سمجھو گے، اس لیے میں کہتا ہی نہیں. ہاں یہ 4 نظام. اب دیکھنا پھر اب افسوس ہے کوئی شاید مجھے نظر نہیں آ رہی ایسی. نہیں اب میز تو ممبر پہ میں اٹھا کے بیٹھنے سے رہا. ہاں چلیے یوں سمجھ، ایک پایا یہ ہے نا، ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر، یہ سبحان اللہ سے، اور اسی سے نظام خلق قائم. یہ الحمدللہ سے اور رزق وابستہ، لا الہ الا اللہ، نظام موت، اللہ اکبر، نظام حیات. اور اللہ نے ان 4 نظاموں کو چلانے کے لیے ایک ایک ناظم بنایا. اس نظام کے ناظم کا نام ہے جبرائیل. جی نظام خلق جبریل کے پاس. بیٹا نبی کو بھی دینا ہو تو آتا جبریل ہے. جی ماں مریم کو بھی بننا ہو تو مریم کے کرتے کی جیب میں پھونک مارنے کے لیے آتا جبریل ہے. اور یہ نظام خلق کس سے بنا؟ سبحان اللہ سے. کہا کس نے تھا؟ تیرے نبی نے. اور آؤ سنی بھائی جا کر اپنے علماء سے پوچھنا. اہل سنت کے امام المفسرین علامہ محمود آلوسی نے بھی لکھا ہے کہ جب مریم کو عیسیٰ دینے آیا، کون جبرائیل فی صورت محمد، اس نظام کا ناظم جبرائیل. ہاں تخلیق کا ناظم یہ ہے. نظام رزق کا ناظم میکائیل. نظام موت کا ناظم اسرائیل. اور نظام حیات کا ناظم اسرافیل. ہیں چاروں کے ہی نوکر. جبریل خصوصی نوکر رسول کا، اور میکائیل خصوصی خادم تیرے مولا علی کا. دنیا کو کھلاتا ہے، علی کے در سے روٹیاں مانگتا ہے. اور اسرافیل خصوصی نوکر حسین کا. یاد ہے میں نے تمہیں عباس کا خطبہ سنایا تھا، فرمایا اس حسین کی بات کر رہا ہوں. تیرے مولا عباس نے کہا تھا ناغہ جبرائیل وحرک مہدہ اسرافیل، جسے لوری جبریل سناتا ہے اور گہوارہ اسرافیل جلاتا ہے. یہ ہیں 4 شہنشاہ. نہیں تمہارے دماغوں پہ میں زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، کیونکہ نقوی صاحب یہ تو طے ہے قبلہ
یہ مسائل بڑے بڑوں کی سمجھ میں نہیں آئے، سمجھ میں شاید میری بھی نہ آتے اگر سمجھ دینے والے نے سمجھ بخشی نہ ہوتی۔ جی، اور میں عوام کو سمجھا رہا ہوں اور وہ سمجھ بھی رہے ہیں اور برداشت بھی کر رہے ہیں۔ یہ سب سلطان کربلا کی جوتیوں کا صدقہ ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ یہ چار ناظم اب اگر جی نظام خلق کا ناظم، ہاں، اور صدقہ تیرے رسول کے ایک جملے کا، اسی لیے تو کہا ہے تو نہ ہوتا تو کچھ خلق نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ جی اور نظام رزق کا ناظم میکائیل، یہ صدقہ ہے خیبر شکن کے جملے کا، اے علی تو نہ ہوتا نہ تراب ہوتی نہ رزق اگتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی نظام موت کا ناظم تیرا مولا حسن، اگر مرتے ہوئے آسانی سے مرنا چاہو تو حسن کا دامن پکڑ لو، اور نظام حیات ہے ہی حسین کے پاس، اگر ابدی زندگی چاہیے، اگر دل میں ہے کہ مر کے بھی نہ مروں، دیکھو مما تعالی حب آل محمد ماتا شہیدہ، ایک شاگرد وہ ہے جو گھر سے نکلا، گرمی سردی میں سفر کیے، کافروں کو للکارا، تلواریں ماری، تلواریں کھائیں، زخم لگے، لڑتے لڑتے گھوڑے سے گرا، پھر شہید۔ ایک نے دل میں حسین کو بسا لیا، ایئر کنڈیشن کمرے میں سوئے ہوئے مر گیا، یہ بھی شہید۔ ایک حسین بھائی ایک شاعر کا شعر ہے برابر، لیکن تیرا رسول مرنے کے بعد نہیں بولا، علی مرنے کے بعد نہیں بولا، حسن مرنے کے بعد نہیں۔ لیکن چونکہ حیات کا ناظم حسین تھا، نہیں بلکہ نو مولا گستاخی ہو گئی، حیات کا موجد حسین تھا، ہاں ناظم تو حسین کا نوکر ہے، اس لیے مرنے کے بعد بھی بولا۔ اور دیکھو نقوی صاحب آپ کو یاد ہوگا یہ منڈی بہاؤالدین میں یوم عاشور جو چوک میں نے تقریر کی تھی، تو اس میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ حسین کا ہر عمل، عمل میں دیر کی تھی، آنکھ جھپکاؤ یہ بھی عمل ہے، سانس لو یہ بھی عمل ہے، اور میرے سلطان کربلا کا ہر عمل بیک وقت ایک آیت اور ایک حدیث کی عملی تفسیر ہے۔ اور ہاں میں وہ جو میرا موضوع ہی نہیں ہے کہ میں بس ایک بات دہرانا چاہ رہا ہوں، قرآن نے دعویٰ کر دیا تھا کہ شہید زندہ ہوتا ہے مرتا نہیں،
ہیں؟ بسم اللہ. ہاں مولانا کو جگہ دے دیے, یہی جگہ دے دیں. وہ ربائی پڑھا کرو. قرآن نے مولانا وقار رکھوی صرف دعویٰ کیا تھا شہید زندہ. نہیں, ابھی تو میں نے آدھی بات کی ہے. اور تیرے رسول نے ایک حدیث بولی تھی, انی تارکن فیکم الثقلین, کتاب اللہ و اطرتی وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. کتاب اور اطرت چھوڑے جا رہا ہوں, اور حوض کوثر سے پہلے یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. حسین نے ایک عمل کر کے وہ آیت, یہ حدیث سچی ثابت کر دی. دیکھو شہید زندہ ہے, بول رہا ہے, اور صرف بول نہیں رہا, قرآن پڑھ رہا ہے, قرآن سے جدا نہیں ہے. ارادے کیا تمہاری تھکن کی وجہ سے تو میں بار بار پوچھ رہا ہوں. میرا تو آج دل چاہ رہا ہے کہ ساری رات پڑھوں. جیتے رہو. اگر حسین نہ بولتے تو شہید کی زندگی عقیدہ رہتا, یقین نہ رہتا. اور آئیے مولانا آپ کو ایک علمی لطیفہ بتاؤں. قرآن میں موت کا دوسرا نام ہی یقین ہے. جی ہاں, لیکن یہ ہے اس کے لیے جو دل میں حسین لے کے مر جائے, ہر ایک کے لیے نہیں ہے. تو یہ 4 نظام, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ. صبح سے نعرے لگا لگا کے دیوانے ہو رہے ہو. 5ویں سردار کے بارے میں تو کسی نے سوال ہی نہیں کیا مجھ سے. ہاں, اللہ اکبر. سب سے پہلے تو یقین کیجئے کہ میں اپنی کمی علم کا اعتراف کرتا ہوں. میرے علم میں وہ گہرائی, وہ گہرائی, وہ بلاغت, وہ سلاست, وہ فصاحت نہیں ہے کہ میں سید عالمین کے جملے کی شرح کر سکوں. ہاں بالکل, یہ برسر منبر اعتراف ہے. میں نہیں کر سکتا شرح, اور نہ ہی کروں گا. بس اس کا جو اثر ہوا ہے وہ بتاتا ہوں. 4 مردوں نے یہ جملے بولے تھے, اللہ نے عرش بنا دیا, اس کے ارکان خلق کیے, اور اکیلی نے 5 جملے بولے. اور اگر غور کرو تو جو اس کے خاندان کے مرد بول چکے ہیں اسی کی تشریح ہے.
رسول نے کہا تھا سبحان اللہ، علی نے الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اب کسی کا کلیجہ پھٹے یا بچے، دل میں دراڑ آئے یا رخسار پہ بہار آئے، یہ تو اپنے اپنی نیت اور مقدر کا صلہ ہے، لیکن جو کہہ رہا ہوں کسی کے باپ کے ڈر کی وجہ سے میں نوک نہیں سکتا۔ جو بطول نے کہا اللہ نے اس سے ایک حجاب بنایا اور اس میں خود چھپ گیا۔ میں بھی اس ثواب میں سعادت میں شامل ہوں۔ میں راضی ہو گیا ہوں تم سے، اب ارادے کیا ہیں؟ ٹھیک ہے جی، اللہ نے حجاب بنایا ان سے چھپنے کے لیے نہیں، ہم سے چھپنے کے لیے۔ اللہ اکبر، جی ہاں، یہ تھا بول دوں فکرہ، بول دوں، آؤ سر اٹھاؤ، سر اٹھاؤ۔ حجاب قدرت سے جو اللہ تسبیح پڑھتا ہے، پتہ ہے وہ کیا ہے؟ جاؤ پوچھو، اور کل پوچھ کے آنا۔ اب اس کا جواب میرے پاس کوئی نہیں ہے، بہرحال اگر کوئی صاحب علم مل جائے تو پھر پوچھ کے آنا۔ میں شرط کروں، ہاں نہیں، اب آؤ پہلے غور کرو، بی بی نے کیا تسبیح پڑھی تھی؟ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، پاک ہے، پاکیزہ ہے، بے بدن ہے، بے جسم ہے، وہ جو ہمارا رب ہے، ملائکہ کا رب ہے، روح کا رب ہے۔ ابھی نہ روح تھی نہ ملائکہ تھے، بطول پہلے کہہ رہی ہے۔ سار اٹھاؤ، بی بی اپنے بیٹے کی جوتیوں کے صدقے کرم رکھنا۔ اب تیرا یہ سگ کہنے ہی لگا ہے، میرا کلیجہ پھٹنے کا میں برداشت نہیں کر سکتا۔ بی بی نے کہا ربنا ورب الملائکۃ والروح، اور اللہ جو تسبیح ظہیر بھائی پڑھتا ہے وہ یہ ہے۔ بے شک جاؤ پوچھو، میں ہزاروں میں سپیکر پر ممبر کی 4 فٹ کی بلندی پہ بیٹھ کے ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، نکلے کوئی میدان میں جو ثابت کرے کہ تو نے غلط کہا؟ اللہ جو خود تسبیح پڑھتا ہے، جو خود صلاۃ الہی ہے، وہ ہے سبوح قدوس ربنا، نہیں کہتا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ بی بی نے تو کہا تھا جو ہمارا بھی رب ہے، تو اب اللہ اپنے آپ کو تو نہیں کہہ سکتا نا کہ جو ہمارا رب ہے، تو ربنا نکال کے باقی جملے ہیں تسبیح اس کی، اور جاؤ ہر آدمی پر واجب ہے۔ اگر
میرا کوئی احترام تمہارے دل میں ہے تو اس کا صلہ میں یہ مانگتا ہوں کہ کم از کم ایک بندے تک یہ پیغام ہر بندہ ضرور پہنچائے تاکہ مومن کے ایمان کی بالیدگی ہو اور مقصر مر جائے۔ کچھ فرق سمجھ میں آیا؟ جو تسبیح بطول نے پڑھی تھی وہی اللہ نے پڑھی، جو ان 4 مردوں نے پڑھی اس سے ارکان عرش اور 4 نظام بنے، جن کے جملے عرش اور نظام عالم کو چلائیں وہ محمد علی اور حسن حسین کہلاتے ہیں، اور جس کے جملے اللہ کی تسبیح بن جائیں وہ بطول گئے۔ ہاں بس میں راضی تم سے۔ آخری جملہ سنو، پھر اسی سلسلے کو آگے انشاءاللہ کل بڑھائیں گے۔ رسول نے کہا سبحان اللہ، خیبر شکن بولے الحمدللہ، حسن نے کہا لا الہ الا اللہ، اور حسین آواز قدرت آئی، میرے حبیب تم میں سے جو بھی بولا اس نے حق ہی تولا۔ لیکن اور دیکھو میرے حبیب، بچہ کسی کمال میں صفت میں خاندان کے بڑوں سے آگے نکل جائے، شرف تو خاندان کے بڑوں کو ہی ملتا ہے نا۔ تم سب نے حق ہی تولا ہے، توحید کے موتی پر ہوئے ہیں، لیکن میرے حسین کی شان ہی کچھ اور ہے۔ میرے مالک وہ کیسے؟ میرے حبیب تو نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، علی نے الحمدللہ، حسن نے لا الہ الا اللہ، اور میرے حسین نے اللہ اکبر۔ میرے حبیب تم تینوں نے حرف تسبیح پہلے رکھا، میرا نام بعد میں، حسین نے میرا نام پہلے لیا۔ پلے پڑی ہے بات، پلے پڑی یا پہلی سمجھ بھی گئی؟ بھائی سبحان اللہ، سبحان پہلے اللہ بعد میں، الحمدللہ الحمد پہلے اللہ بعد میں، لا الہ الا پہلے اللہ بعد میں، اللہ اکبر اللہ پہلے۔ ایک نے اپنے بزرگوں کی تاسی کی، ان کے نقش قدم پہ چلا، ایک نے نئی ایجاد کی۔ اب حسن نے میرا نام بعد میں لیا، حرف تسبیح پہلے، حسین نے چونکہ میرا نام پہلے لیا، حرف تسبیح بعد میں، اب میں بھی امامت حسن کی نسل میں نہیں حسین کی نسل میں رکھوں۔ کچھ لطف آیا، پلے پڑا، یا وقت ہی ضائع کیا؟ چونکہ حسین کو پہلے دن سے خدا سے اتنا پیار، اللہ پہلے اکبر بعد میں۔ میں تو جو کہنا تھا کہہ چکا ہوں، اللہ پہلے اکبر بعد میں۔ اللہ العظمت للہ۔
العظمت للہ. ہاں جی ہاں، یہی تو وجہ تھی کہ اکبر کے لاشے پہ آ کے بھی، ورنہ جس کا اکبر سا بیٹا گھوڑے سے گرا ہوا ہو، سینے میں برچی ہو، حواس ہی بجا نہیں رہنے چاہیے، لیکن وہ حواس کا خالق ہے حسین، جو اس عالم میں بھی اتنا باحواس ہے. آسمان کی طرف دیکھا، پہلے بیٹے کا سینہ دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا. پروردگارا اللہ رہے، میرا اکبر رہے نہ رہے. العظمت للہ. اور دیکھ پالنے والے، میں اپنا بیٹا سمجھ کے رونا نہیں چاہتا، کیونکہ تیرے حبیب کی شریعت کہتی ہے کہ شہید پر رونا ثواب ہے. اگر تو کہے شہید سمجھ کے رو لوں، العظمت للہ. نا میں نے کہہ دیا کچھ روئے، لیکن اس نقصان کی قیمت بھی حسین کے کلیجے سے جا سے کے پوچھنا. دو نقصان ایسے ہیں حسین کے، آج تک دنیا کو کوئی عالم ترازو قائم ہی نہیں کر سکا کہ ان دو میں سے بھاری کون سا ہے. ایک نقصان کا نام ہے اکبر اور دوسرے کا نام ہے عباس. بخدا علماء پریشان ہیں. ہاں البتہ اثر لکھا ہے دونوں نے، اور تمہارے تصور سے پہلے میں منبر خالی کرنے لگا ہوں. اکبر کا اثر یہ ہے حسین کے کلیجے پر، جب اللہ نے اجازت دے دی بیٹے کا منہ چومنے کے لیے جھکے کہ ایک بوسہ لے لوں، جھکنے سے پہلے ریش مطہر میں ایک بھی سفید بال نہیں تھا، اور جب بوسے کے بعد سر اٹھایا تو ایک بھی سیاہ نہیں تھا. ایک بوسے کے مرحلے میں حسین کی ساری ریش مطہر سفید ہو گئی. یہ ہے اکبر. لیکن اب بھی اگر تھک نہیں گئے ہو تو، اور جس کے سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہیں گوشت کا دل ہے، اس کے لیے کہہ رہا ہوں، اکبر کے لاشے پہ بھی حسین کی کمر سیدھی رہی. اللہ جانے عباس کے زین چھوڑنے میں کیا تھا، کمر میں خم آیا. اللہ اکبر. امامہ اتارا، کربلا کی خاک سر میں ڈالی، سینے پہ ماتم کیا، اور عباس کا نوحہ پڑھنا شروع کیا. الیوم نامت آئین بک لم تنم وتصاحدت اخری فعز منامها. عباس تو نے زین چھوڑ دی، آج کے بعد شامی چین کی نیند سویا کریں گے. جو کل تک تیرے ڈر کی وجہ سے نہیں سوئے، آج سے وہ چین سے سوئیں گے. لیکن عباس آج کے بعد نہ میری زینب سوئے گی، نہ آج کے بعد میری سکینہ سوئے گی. عباس اب میری بہن کا مقدر جاگنا ہے. مومنین مومنات کی شرکت مبدل بسعادت فرما، ہماری یوریدہ بیانی قبول فرما، جو ان بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو مقبول عذر تنگ دستنگ نصیب، جو بے گناہ قائد ہیں رہایت عطا فرما. جميع مومنین و مومنات کو جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز فرما. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جلد ہو. اللہم کن لولیک الحجت من الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار، ولي وحافظ مقاعد مناصر مدليل معينة حتى تسكنه وارضك طولا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وأهل بيته الطيبين.